پیارے حضور السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم خاک صاحب السلام۔ مصباح الدین ہے، درجہ ثانیہ کا طالب علم ہوں۔ حضور میرا سوال یہ ہے کہ میرے کچھ غیر از جماعت رشتہ دار ہے، جب بھی میں ان سے احمدیت کے متعلق کوئی بات کرنا چاہتا ہوں تو وہ منہ پھیر لیتے ہیں۔ اس سلسلے میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ منہ پھیر لیتے ہیں تو پھر یہ تو ان کی بھی بدقسمتی ہے بیچارے کہ وہ حق کو سننا نہیں چاہتے۔ ان کے لیے دعا کریں ہیں، اور دعا کر کے کہیں کہ احمدیت کی باتیں ان سے نہ کیا کرو، ان سے صرف اسلام کی باتیں کیا کرو، ٹھیک ہے؟ ان کو احمدیت کی تبلیغ نہ کرو۔ ایک تو ان کے لیے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو نرم کرے۔ دوسرے ان سے کہو تو مسلمان تو ہو نا، چلو آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ باتیں کر رہے ہیں، صحابہ کی سیرت اور ان کے اسوے پہ باتیں کریں ہیں، قرآن کریم کی جو حکم ہے ان کے اوپر بات کرتے ہیں۔ تو جب وہ دیکھیں گے کہ تم قرآن کریم پہ عمل کر رہے ہو، قرآن کریم کی باتیں کرتے ہو، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق اور محبت کی باتیں کرتے ہو، آپ کے صحابہ سے محبت اور عشق کی باتیں کرتے ہو، تو وہ تمہارے سے باتیں کرتے جائیں گے۔ آہستہ ایک وقت میں ایسا آئے گا وہ سمجھیں گے کہ یہ ان کی تعلیم تو وہی ہے جو ہماری تعلیم ہے، چلو اس کی اور باتیں بھی سنیں، تو پھر وہ آہستہ آہستہ سن لیں گے۔ اس پہ وقت لگے گا، لیکن ہر ایک کام کرنے کی بعض حکمت ہوتی ہے۔ حکمت سے قرآن کریم کا بھی یہی حکم ہے، موعظۃ الحکمہ کا، کہ واز کرو، حکمت سے واز کرو۔ اگر ایک نہیں سننا چاہتا تو اس کو دوسرا طریقہ اختیار کرو، ٹھیک ہے؟ تو یہ تو میں نے ایک طریقہ بتا دیا نا، اپنے ماحول کے حساب سے اور طریقے خود اختیار دیکھو کس طرح ہم ان لوگوں کو قائل کر سکتے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ دعا میں بڑی طاقت ہے، دعا میں بڑا زور ہے، اس کے لیے دعا کرو گے تو اللہ تعالیٰ سب قدرتیں رکھنے والا ہے، وہ ہر چیز کا سب قدرتوں کو مالک ہے۔ اگر اس کے نزدیک ان لوگوں کے دلوں میں نرمی پیدا ہونی ہے اور ان کے انجام بخیر ہونے ہیں تو وہ ان کے دلوں کو کھول دے گا۔ ہم نے اپنی کوشش کرتے رہنا ہے۔ یہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم تھا کہ اب تم نے تبلیغ پہنچانی ہے، تبلیغ کرو، لیکن تمہارے پہ یہ فرض نہیں کہ ضرور ان کو احمدی بناؤ۔ ہاں، تبلیغ کرنے کے مختلف طریقے ہوتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صلح حدیبیہ سے پہلے جب وہ گئے تھے، اس بار یہاں تک بھی راضی ہو گئے تھے اس شرط پہ کہ ٹھیک ہے ہم مکے والوں کو تبلیغ نہیں کریں گے، لیکن ارد گرد والوں کو ہم تبلیغ کرتے ہیں، وہاں تم لوگ چھیڑ چھاڑ نہیں کرو گے ہمارے سے۔ اب وہاں یہی معاہدہ بھی ہو گیا تھا کہ تم مکے والوں کو تبلیغ نہیں کریں گے۔ اس بات پہ بھی راضی تھے آن وسلم، سب سے بڑے مبلغ تو آن وسلم ہے نا، تو آپ نے، اور مکے والے آپ کے رشتہ دار بھی تھے، اس کے باوجود آپ نے اس معاہدے پہ قائم ہونے لگے تھے، پہ راضی تھے اس بات پہ بھی کہ ٹھیک ہے تمہیں نہیں ہم تبلیغ کرتے، لیکن باقی جو علاقہ پڑا ہے وہاں ہم جب تبلیغ کریں گے تم لوگ ہمارے سے چھیڑ چھاڑ نہیں کرو گے۔ تو اس لیے کہ کچھ عرصے کے لیے وہ تبلیغ بند ہونی تھی، کیونکہ آن وسلم کو پتہ تھا کہ کچھ عرصے کے بعد خود ہی ان لوگوں نے پھر میری بات سننی ہے۔ تو کچھ عرصے کے لیے اپنی اسٹریٹجی بدلنی پڑتی ہے۔ ضروری نہیں ہوتا کہ ڈائریکٹ جا کے آدمی حملہ کر کے تو کہے تم مسیح موعود آ گیا نہیں مانو گے جہنمی ہو جاؤ گے، وہ اگلا تمہاری گردن کاٹ دے گا، جہنمی ہو جاؤ گے، تم کون جہنم میں پھینکنے والے ہیں؟ اس لیے ان سے بات کرو قرآن کی، حدیث کی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی، اسوہ حسنہ کی، صحابہ کی، تو عام کامن ایشوز کی بات کرو، ٹھیک ہے؟ اور تو اہل کتاب کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہی کہا ہے نا کہ ایک بات جو ہے ہم آؤ اس سوائن بیننا بینکم، کہ جو ہمارے درمیان کامن چیز ہے اس پہ بات کرتے ہیں۔ تو کامن چیز تو ہمارے درمیان اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، آن وسلم کی ذات ہے۔ اہل کتاب یا دوسروں سے اگر ہم کر سکتے ہیں باتیں تو اپنے رشتہ داروں سے بھی کر سکتے ہیں اس طرح۔ تو کامن جو ایشو ہیں اس کے اوپر باتیں کرنی چاہیے، ہیں؟ تو اس سے کرو گے تو آپ ہی وہ آہستہ سے سن لیں گے، لڑائی جھگڑا کرنے کی ضرورت ہی نہیں کسی سے۔ اے شخص تو جان ہے ہمارا،